مصر میں ایک نیک دل شہزادہ حکومت کرتا تھا۔ وہ تھا شہزادہ، مگر نہ تو اس میں شاہوں والا غرور تھا اور نہ ہی وہ جاہو جلال۔ وہ عام انسانوں کی طرح زندگی بسر کرتا، روکھی سکھی کھاتا، پیشتر وقت اپنی رعایا کی خدمت اور خدا کی یاد میں بسر کرتا۔ اس کی نیک چلنی کا پوری ریاست میں چرچا تھا۔ اسے یہ خصوصیات اپنے رحم دل باپ سے وراثت میں ملی تھیں۔ ایک دن شہزادہ معمول کے مطابق رعایا کے مسائل سننے کے بعد جنگل میں دنیا سے بے نیاز خدا کی یاد میں محو تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک غریب لکڑہارا اپنے گدھے کو ساتھ لیے ہوئے لکڑیاں کاٹ رہا ہے اور اس سے باتیں بھی کیے جا رہا ہے، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ نہ تو گدھا اس کی بات سن رہا ہے نہ ہی سمجھ رہا ہے، اور پھر دھار اور قطار رونے لگا۔ شہزادہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ لکڑہارا روزانہ لکڑیاں کاٹتا، گدھے سے چند باتیں کرتا اور پھر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتا۔ چند روز یہی معاملہ رہا۔ جب رحم دل شہزادے سے اس کا رونا دیکھا نہ گیا اور وہ یہ گتھی سلجھانے میں ناکام رہا تو بالآخر درخت کی اوٹ سے باہر آ گیا اور لکڑہارے سے پوچھا، اے لکڑہارے، تیرے اس طرح ہلک ہلک کر رونے کی وجہ کیا ہے؟ غریب بوڑھا ہمدرد انسان سامنے پا کر اور شدت سے رونے لگا اور سسکیوں کے ساتھ اپنی بدبختی کی کہانی سنانے لگا۔ میرا ایک بیٹا تھا جسے خدا نے بے تحاشا دولت سے نوازا تھا۔ ہر طرح کا عیش اسے میسر تھا، مگر اس دولت کا غرور اس کے تن بدن پر اس قدر سادی ہو چکا تھا کہ اسے اپنے دولت کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ اپنے غریب رشتہ داروں کو دھکے دیتا، انہیں ذلیل و رسوا کرتا۔ پھر اس کی بربادی کا دن آ گیا اور میری دور کی ایک رشتہ دار دوسری ریاست سے میرے گھر سوالی بن کر آئی، یہ سوچ کر کہ مشکل میں اپنے ہی کام آتے ہیں۔ وہ بہت غریب تھی، اس کی بیٹی کی شادی قریب تھی، مگر کوئی انتظام نہ ہو پایا تھا۔ اسے کچھ رقم کی ضرورت تھی۔ وہ اللہ کی نیک بندی تھی، بیشتر وقت عبادت میں گزارتی تھی، مگر میرا بیٹا دولت کے نشے میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس عورت کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ یہی وہ وقت تھا جب ہماری بربادی شروع ہوئی۔ اسی رات سرخ آندھی چلی، بجلی کڑکی اور تیز بارش ہوئی۔ میں اور میرا بیٹا اپنے نرم بستر پر میٹھی نیند سو رہے تھے اور وہ عورت پوری رات ہمارے دروازے سے لگی روتی رہی۔ شدید طوفان اور رات کے گھنے اندھیرے میں دوسری ریاست واپس جانا اس کے لیے ممکن نہ تھا، اور وہ ضعیف عورت پوری رات اس طوفان کا مقابلہ کرتی رہی اور میرے بیٹے کو رحم نہ آیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میرا بیٹا گدھے کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ گھر کا سارا سامان آسمانی بجلی گرنے سے جل کر خاک روکا۔ برائی کی طرف بڑھتا ہوا گیا، کوئی قدم نہ روکا، اور اب یہ عالم ہے کہ میں جنگل سے لکڑیاں کاٹتا ہوں اور اپنے ہی بیٹے پہ لاد کر بیچنے لے جاتا ہوں، اور اسی سے ہم باپ بیٹے کا گزرا چلتا ہے۔ یہ سن کر شہزادے کی آنکھیں نم ہو گئیں اور وہ لکڑہارے سے مخاطب ہوا، اے ضعیف انسان، تو نے بہت ظلم کیا۔ بے شک برائی پر خاموش رہنا اور اسے نہ روکنا اس کا ساتھ دینے کے مترادف ہے۔ تو نے اپنے بیٹے کو برائی سے نہ روکا۔ مجھے تیری حالت پر افسوس ہے۔ اب میں اپنی اس غریب رشتہ دار کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہوں۔ اس کی تلاش مجھے رلاتی ہے۔ شاید وہ میری امداد کر سکے۔ وہ مجھے مل جائے، میں اس سے معافی مانگوں گا۔ شاید میرے گناہوں کا ازالہ ہو سکے، مگر افسوس وہ مجھے کہیں نہیں ملتی۔ یہ کہہ کر لکڑہارا رونے لگا۔ شہزادے نے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، تو اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ، وہ بہت رحیم ہے۔ اگر اس نے تجھے معاف کر دیا تو وہ تجھے اس عورت تک پہنچانے کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور عطا دے گا۔ وہ بہت مہربان ہے، اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ بوڑھا لکڑہارا اسی وقت سجدے میں گر کر ہلک ہلک کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ اچانک دور سے کسی گھوڑے کی ٹانپوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ ایک خوبصورت شہزادی سفید رنگ کے حسین گھوڑے پر سوار تھی۔ قریب آ کر شہزادے سے مخاطب ہوئی، اے شہزادے، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ شہزادے نے بوڑھے کی رم کہانی شہزادی کو سنا دی۔ شہزادی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور وہ گھوڑے سے اتری اور لکڑہارے سے کہنے لگی، میں ہی وہ لڑکی ہوں جس کی ماں تیرے در پر سوالی بن کر آتی تھی، مگر اے بدبخت، تیرے مغرور بیٹے نے اس نیک عورت کی زندگی ہی چھین لی۔
ساری رات تیرے دروازے پر تیز بارش میں طوفان کا مقابلہ کرتی رہی کہ شاید تجھے رحم آ جائے۔ بالآخر تیز بارش کی ٹھنڈی بوندوں کو وہ بوڑھی جان برداشت نہ کر سکی اور دنیا سے چلی گئی۔ جب صبح ہوئی تو رحم دل بادشاہ ممول کے گشت پر تھا۔ اس کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ میری ماں کو جب گھر لایا تو ماں کی لاش دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اب میرا سہارا کوئی نہ تھا۔ بادشاہ یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ بالآخر اس نے مجھے اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ کچھ عرصہ میں اس کے محل میں رہی اور اس نے مجھے نیک لڑکی پا کر اپنے بیٹے سے میری شادی کرا دی۔ شاید یہ میری ماں کی دعاؤں کا نتیجہ تھا جس نے میری خاطر اپنی جان قربان کر دی، اور اس رب نے مجھ غریب کو فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیا اور اس نیک شہزادے سے میری شادی کرا دی جو اس وقت تیرے سامنے کھڑا ہے، اور تجھے تیرے مغرور بیٹے کے کرموں نے عرش سے فرش پر گرا دیا۔ خدا کی قدرت دیکھ کر لکڑہارا شرمندگی سے زمین میں گھٹتا جا رہا تھا اور رو رو کر شہزادی سے معافی مانگی۔ شہزادی بہت رحم دل تھی۔ لکڑہارے کے آنسوؤں سے اس کا دل بھر آیا اور اس نے اس کو معاف کر دیا۔ خدا کی قدرت، لڑکا اس کے اپنے اصل روپ میں واپس آ گیا اور خدا کے حضور سجدے میں گر گیا اور شہزادی سے بھی معافی مانگنے لگا۔ شہزادی نے اسے بھی معاف کر دیا۔ آخر دونوں باپ بیٹا اپنی جھونپڑی کی طرف روانہ ہو گئے اور زندگی کا باقی وقت اللہ کی یاد میں گزارنے لگے۔ زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کی 12 بیٹیاں تھیں، یعنی 12 شہزادیاں۔ ان کی خوبصورتی کا کیا کہنا تھا، سب کی سب ایک سے بڑھ کر ایک تھیں۔ بادشاہ نے ان کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا تو اس کو ایک حیران کن راز کا پتہ چلا کہ شہزادیاں رات بھر رقص کرنے کے لیے جاتی ہیں، مگر کسی کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ وہ کہاں جاتی ہیں۔ بادشاہ بہت پریشان تھا۔ اس نے قلعے کے سب دروازے بند کروا دیے تاکہ شہزادیاں باہر نہ جا سکیں، لیکن اس کے تمام کوششیں ناکام ہو گئیں۔ وہ پریشان تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ بادشاہ نے اعلان کروایا کہ جو کوئی شہزادیوں کے رقص کا پتہ لگائے گا اسے اپنی پسندیدہ شہزادی سے شادی کرنے کا موقع ملے گا، اور وہ میرے مرنے کے بعد بادشاہ بھی بنا دیا جائے گا، اور اگر وہ 3 دن میں اس راز کا پردہ فاش نہ کر پایا تو اسے موت کی سزا دے دی جائے گی۔ یہ خبر ریاست میں ہر طرف پھیل گئی۔ ایک شہزادہ آیا جو رقص کے راز کا پتہ لگانا چاہتا تھا۔ اس نے کہا، میں آپ کی پڑوسی ریاست کا شہزادہ ہوں اور شہزادیوں کے رقص کا پتہ لگانے آیا ہوں۔ بادشاہ نے اس کا استقبال کیا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد اسے شہزادیوں کے کمرے کے ساتھ والا کمرہ سونے کے لیے دے دیا گیا۔ شہزادیوں کے کمرے کا دروازہ کھلا رکھا گیا اور شہزادے کا پلنگ ایسے رکھا گیا کہ وہ ساری رات ان پر نظر رکھ سکے۔ رات کو شہزادیاں اس کے لیے شربت لے کر آئیں، جس کو پیتے ہی اسے نیند آ گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو شہزادیاں رقص کر کے واپس آ چکی تھیں۔ 3 دن ایسے ہی چلتا رہا۔ چوتھے دن جب شہزادہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا تو اس کے پاس بادشاہ کے سوالوں کا کوئی جواب نہ تھا۔ بادشاہ نے اسے موت کی سزا دے دی۔ یوں ہی بہت سے لوگ آئے لیکن سب ناکام رہے۔ پھر ایک دن ایک زخمی سپاہی اپنی قسمت آزمانے بادشاہ کی ریاست کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اسے ایک بڑھیا ملی۔ سپاہی نے بڑھیا کی مدد کی۔ بڑھیا نے بدلے میں اسے ایک پوشاک دی اور کہا کہ یہ پہن کر تم کسی کو نظر نہیں آؤ گے، اور یہ بھی بتایا کہ جو جوس شہزادیاں تمہیں دیں وہ مت پینا۔ سپاہی بادشاہ کی ریاست میں پہنچ گیا۔ بادشاہ نے اس کا استقبال کیا اور اسے بھی شہزادیوں کے رقص کا راز معلوم کرنے کے لیے 3 دن دیے گئے۔ رات کو بڑی شہزادی اس کے لیے جوس لے کر آئی۔ سپاہی چونکہ بہت ذہین تھا، اس نے جوس پی تو لیا مگر نگلا نہیں، کیونکہ اس نے منہ میں اسپنج رکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی شہزادی کمرے سے باہر نکلی، اس نے اسپنج منہ سے نکالا اور سونے کی اداکاری کرنے لگا۔ شہزادیاں اس کو سوتا دیکھ کر خوش ہوئیں اور رقص کرنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ سب سے بڑی شہزادی نے اپنا پاؤں زور سے اپنے پلنگ پر مارا تو وہ زمین دوز ہو گیا، اور پھر ساری شہزادیاں اس خفیہ راستے سے نیچے اترنے لگیں۔ سپاہی یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے بڑھیا کی دی ہوئی پوشاک پہن لی اور ان کا پیچھا کرنے لگا۔ آدھا راستہ اترنے کے بعد چھوٹی شہزادی کو شک ہوا کہ شاید کوئی اس کے پیچھے ہے، مگر پوشاک کی وجہ سے سپاہی کسی کو بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔
پھر وہ سب سے خوبصورت حصے میں پہنچ گئیں جہاں درختوں پر لگے پتے چاندی کے تھے۔ سپاہی نے ثبوت کے لیے ایک پتا توڑ لیا۔ اس کے توڑتے ہی ایک زوردار آواز آئی جس سے سب ڈر گئیں۔ آگے سب پتے سونے کے تھے۔ سپاہی نے ایک سونے کا پتا بھی توڑ لیا اور آگے جا کے ایک ہیرا بھی ثبوت کے لیے لے لیا۔ پھر شہزادیاں ایک جھیل کے کنارے پہنچ گئیں جہاں 12 شہزادے ناؤں کے ساتھ ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ہر ایک شہزادی ایک ایک شہزادے کے ساتھ بیٹھ گئی اور سپاہی چھوٹی شہزادی کے ساتھ بیٹھا رہا اور سب جھیل کے دوسرے کنارے پہنچ گئے جہاں ایک عالی شان قلعہ تھا اور وہاں ساز بج رہے تھے اور اس کی دھن پر ساری شہزادیاں رقص کرنے لگیں۔ صبح 3 بجے تک یہ سب چلتا رہا جب تک ان کے جوتوں میں چھید ہو گئے اور پھر سب واپس آ گئیں اور سپاہی بھی جلدی سے بھاگ کر اپنے کمرے میں جا کر سو گیا کہ کسی کو شک نہ ہو۔ یہ سلسلہ کئی دن تک چلتا رہا۔ سپاہی ان کا تعاقب کرتا رہا اور ثبوت بھی لاتا رہا اور ان سے پہلے ہی آ کر سو بھی جاتا، یوں کسی کو شک بھی نہیں ہوا۔ جب فیصلے کی گھڑی آئی تو بادشاہ نے سپاہی کو بلایا۔ سپاہی نے کہا، عالی جاں، سبھی 12 شہزادیاں اپنے کمرے سے زمین دوز سرنگ سے جاتی ہیں جہاں ایک قلعہ ہے۔ اس نے ثبوت بھی دکھائے۔ شہزادیوں نے یہ سب مان لیا۔ بادشاہ نے اس سپاہی کو خوب انعام سے نوازا اور پوچھا، میری کس بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ اس نے سب سے بڑی شہزادی کو پسند کیا اور پھر دونوں کی شادی دھوم دھام سے کر دی گئی۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ میری وفات کے بعد میرا داماد اس سلطنت کا بادشاہ ہوگا اور پھر سبھی ہنسی خوشی رہنے لگے۔ بہت عرصے پہلے کی بات تھی۔ ایک شاندار محل میں ایک خوبصورت شہزادی رہتی تھی۔ شہزادی کے بڑے بڑے خوبصورت سرخ بال تھے۔ وہ گلاب کے پھولوں کو بہت پسند کرتی تھی، لہٰذا ہر کوئی اسے گلاب کی شہزادی کہتا تھا۔ ہر روز شام کے وقت شہزادی بالکنی میں جا کر تالی بجاتی۔ تالی کی آواز پر گانے والی ایک سنہری چڑیا اڑ کر اس کے کندھوں پر بیٹھ جاتی۔ جب چڑیا پیاری سی آواز میں گانا شروع کرتی تو شہزادی بھی اس کے ساتھ گانے لگتی۔ رعایا ان کی خوبصورت آواز پر صبح ہونے تک سکون کی نیند سوتے رہتے۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ ایک دن کسی چڑیل کو شہزادی کے خوبصورت بالوں کے بارے میں پتہ چل گیا۔ نہ جانے کیا سوچ کر اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ شہزادی کے بالوں کو کالا کر دے گی۔ چڑیل نے اپنی جادوئی چھڑی کو استعمال کرتے ہوئے ایک منتر پڑھا تو شہزادی کے بال سرخ سے کالے ہو گئے۔ اگلی روز جب شہزادی روز کی طرح بالکنی میں گئی اور چڑیا کے ساتھ خوبصورت آواز میں گانا شروع کیا، مگر اس بار لوگ جاگتے رہے۔ شہزادی کو معلوم ہوا تو وہ بہت پریشان ہوئی۔ اس نے چڑیا سے پوچھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ چڑیا کی بتائی ہوئی ترکیب پر عمل کرتے ہوئے اس نے گلاب کی پتیوں کو پانی میں ڈالا اور تھوڑی دیر بعد اس پانی سے اپنے بال دھوئے تو اس کے بال پہلے کی طرح سرخ اور خوبصورت ہو گئے، اور روز کی طرح جب وہ شہزادی چڑیا کے ساتھ گانا گاتی تو رعایا میٹھی نیند سو جاتی۔ چڑیل کو اس بات کی خبر ہوئی تو اسے بہت غصہ آیا اور اس نے پھر وہی منتر پڑھا، لیکن اس بار چڑیل نے ہر طرف سے گلاب کے پھول توڑ لیے تھے تاکہ شہزادی اپنے بال پہلے جیسے سرخ نہ کر سکے۔ یوں شہزادی کے بال پھر سے کالے ہو گئے اور اس رات رعایا کی نیند پھر سے اڑ گئی۔ شہزادی بالکنی میں کھڑے ہو کر رونے لگی کہ اب اس کے بال پہلے جیسے کبھی نہیں ہو سکتے، اور یوں اس کے آنسو کا ایک قطرہ نیچے جا کر فرش پر گرا۔ ایک نوجوان جو وہاں سے گزر رہا تھا اس خوبصورت شہزادی کو بالکنی میں روتا دیکھ کر رک گیا۔ اس کے پاس ایک صندوق تھا جس میں سے اس نے سرخ رنگ کا ایک بال نکالا اور اس کو آنسو کے قطرے پر رکھا جو شہزادی کی آنکھوں سے گرا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سرخ رنگ کا بال گلاب کے پھول میں بدل گیا۔ شہزادی یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور اس نے جلدی سے اس گلاب کے پھول کو پانی میں ڈال کر اس سے اپنے بال دھوئے، اور یوں اس چڑیل کا جادوئی اثر ختم ہو گیا۔ شہزادی کے بال پہلے کی طرح سرخ ہو گئے اور ہر طرف گلاب کے پھول کھل گئے۔ بادشاہ نے نوجوان سے جب پوچھا کہ اس کے پاس یہ بال کہاں سے آیا تو اس نے بتایا کہ شہزادی سے بچپن میں اس کی بہت دوستی تھی۔ ہم نے دوستی کو قائم رکھنے کے لیے ایک دوسرے کے بال توڑ کر اپنے پاس سنبھال کر رکھے تھے۔ پھر میں سفر پر چلا گیا تھا، کئی برسوں بعد اب واپس آیا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ خوش ہوا اور دونوں کی شادی کر دی۔ گزرے وقتوں کی بات ہے کہ کسی دور ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بہت رحم دل تھا، اسی وجہ سے اس کی رعایا اس سے بہت خوش تھی۔
بادشاہ اور ملکہ اکثر اداس رہتے کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ آخر کافی دعاؤں کے بعد اللہ تعالیٰ نے ملکہ کو ایک انتہائی خوبصورت بیٹی عطا کی۔ بادشاہ نے شہزادی کی پیدائش پر پورے ملک میں بہت بڑے جشن کا اہتمام کیا اور ملک کے تمام لوگوں کو مدعو کیا۔ اس ملک میں کچھ پریاں بھی رہتی تھیں۔ بادشاہ نے ان 7 پریوں کو بھی مدعو کر لیا۔ دعوت والے دن 7 کی بجائے 8 پریاں موجود تھیں۔ دراصل ایک بہت ہی بوڑھی پری کو بہت دنوں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے سب سمجھے کہ وہ مر چکی ہے۔ اسی وجہ سے بادشاہ نے اسے نہ بلایا۔ جب تمام لوگوں نے شہزادی کو تحائف دیے تو ایک پری آگے بڑھی اور بولی، میں شہزادی کو حسن کا تحفہ دیتی ہوں۔ دوسری نے کہا، میں اسے دیانت کا تحفہ پیش کرتی ہوں۔ تیسری پری بولی، میری طرف سے شہزادی کے لیے شان و شوکت کا تحفہ ہے۔ چوتھی پری نے اپنی باری آنے پر شہزادی کو خوبصورت ناچ کا تحفہ دیا۔ پانچویں پری نے خوبصورت آواز، جبکہ چھٹی پری نے موسیقی کا تحفہ پیش کیا۔ قبل اس کے کہ 7ویں پری شہزادی کو تحفہ دیتی، بوڑھی پری غصے کی حالت میں آگے بڑھی اور بولی، شہزادی کو چرخے کا تکلا چبھے گا اور وہ مر جائے گی۔ بادشاہ اور ملکہ یہ سن کر رونے لگی اور تمام رعایا غمگین ہو گئی۔ اتنی دیر میں 7ویں پری آگے آئی اور بولی، میری طرف سے یہ تحفہ ہے کہ شہزادی مرے گی نہیں، بلکہ 100 سال کے لیے گہری نیند سو جائے گی اور 100 سال بعد ایک خوبصورت شہزادہ آ کر اس کو نیند سے بیدار کرے گا۔ بادشاہ نے اپنے ملک سے تمام چرخے ختم کروا دیے تاکہ شہزادی کو بچایا جا سکے۔ سال پر سال بیت گئے، یہاں تک کہ شہزادی 16 سال کی ہو گئی۔ اس دن شہزادی کی 16ویں سالگرہ کا جشن اپنے پورے عروج پر تھا۔ جب شہزادی محل کی چھت پر ہوا خوری کے لیے گئی، وہاں اس نے دیکھا ایک بہت ضعیف عورت چرخہ کاٹ رہی تھی۔ شہزادی نے کیونکہ چرخہ کبھی نہیں دیکھا تھا اس لیے حیرت سے تکنے لگی۔ بوڑھی عورت نے کہا، بیٹی یہاں آؤ، یہ لو، اسے خود چلا کر دیکھو۔ یہ سن کر شہزادی بوڑھی عورت کے پاس جا بیٹھی اور جیسے ہی اس نے چرخے کو ہاتھ لگایا، اس کا تکلا شہزادی کی انگلی میں لگا اور وہ گہری نیند سو گئی۔ بادشاہ اور ملکہ کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو دونوں بہت پریشان ہوئے۔ ملکہ کہنے لگی، اب ہم اپنی بیٹی کے بغیر کیا کریں؟ بادشاہ نے شہزادی کو اس کی خوابگاہ میں آرام دہ بستر پر لٹا دیا۔ ادھر جب 7ویں پری کو معلوم ہوا کہ شہزادی 100 سال کے لیے سو گئی ہے تو وہ سوچنے لگی، شہزادی جب نیند سے بیدار ہوگی تو اس زمانے میں اس کو کوئی بھی نہیں جانتا ہوگا۔ یہ سوچ کر اس نے پورے محل پر جادو کر دیا۔ اس جادو کی وجہ سے محل میں موجود تمام جاندار سو گئے، حتیٰ کہ شہزادی کا پالتو کتا جو اس کی خوابگاہ کے دروازے پر بیٹھا تھا وہ بھی وہیں سو گیا۔ پری نے جادو کے ذریعے محل کے گرد اونچی اونچی دیواریں بنا دیں اور ان دیواروں کے ساتھ لمبے لمبے درخت اور بیلیں اگا دیں تاکہ کوئی محل میں داخل نہ ہو سکے۔ ایک روز ہمسایہ ملک کا شہزادہ شکار کھیلتا ہوا اس طرف آ نکلا۔ اس نے محل دیکھا تو پوچھا، یہ کس کا محل ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ جادو کا محل ہے، اس کے اندر ایک شہزادی 100 سال سے سو رہی ہے۔ جو شخص بھی اس کے اندر جانے کی کوشش کرتا ہے وہ زندہ واپس نہیں آتا۔ شہزادے نے کہا، میں ضرور اس محل میں جاؤں گا اور اس کا راز جاننے کی کوشش کروں گا۔ لوگوں کے بہت سمجھانے کا بھی شہزادے پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ محل کی طرف چل پڑا۔ محل کے قریب پہنچ کر شہزادے نے جوں ہی درختوں اور بیلوں کی شاخوں کو ہٹانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، وہ خود بخود ہٹتی چلی گئیں اور شہزادے کو راستہ ملتا گیا۔ شہزادہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ چلتے چلتے شہزادہ محل کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اس نے ابھی دروازے پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ شہزادہ دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ شہزادے نے ابھی بات پوری ہی کی تھی کہ زوردار دھماکہ ہوا، تیز ہوا چلنے لگی اور شہزادی نے کسمسا کر آنکھیں کھول دیں۔ اس کے ساتھ ہی محل میں سوئے ہوئے تمام جاندار جاگ گئے کیونکہ اب جادو کا اثر ختم ہو چکا تھا۔ بادشاہ اور ملکہ اپنی بیٹی کو مل کر بہت خوش ہوئے۔ سب نے مل کر شہزادی کی 16ویں سالگرہ منائی۔ کیونکہ 100 سال گزرنے کے باوجود سب لوگوں کی عمریں وہی تھی جو ان کے سونے سے پہلے تھیں۔ شہزادی اور شہزادہ جھومتے رہے۔ کچھ دن بعد دونوں کی دھوم دھام سے شادی ہو گئی اور شہزادہ اپنی شہزادی کو لے کر اپنے ملک روانہ ہو گیا، جہاں دونوں ہنسی خوش رہنے لگے۔ ایک غریب لکڑہارا جنگل کے قریب رہتا تھا۔ وہ روز جنگل میں جاتا، لکڑیاں کاٹتا اور اسے شہر میں لے جا کر بیچ دیتا تھا۔ وہ اس سوچ کے ساتھ زمین بھی کھودتا تھا کہ کبھی شاید اس میں سے اسے خزانہ مل جائے اور اس کی زندگی سنور جائے۔ اسی امید کے ساتھ وہ روزانہ اپنے ساتھ جنگل میں بیلچہ اور کلہاڑی بھی لے کر بھی جاتا تھا۔ ایک دن خزانے کی تلاش میں زمین کھودنے لگا۔
اچانک اسے ایک بہت بڑی دیگ نظر آئی۔ وہ اس دیگ کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا، لگتا ہے کہ اس دیگ کے اندر کوئی خزانہ چھپا ہوا ہے، جبھی تو اسے کسی نے جنگل میں درخت کے پاس زمین کھود کر دبایا ہوا ہے۔ وہ خوشی خوشی دیگ کی طرف بڑھا تاکہ اس کے اندر ہاتھ ڈال کر خزانے کو دیکھ سکے۔ اس نے جب دیگ میں ہاتھ ڈالا تو اسے پتہ چلا کہ دیگ اندر سے بالکل خالی تھی۔ اس نے غصے میں دیگ اٹھا کر درخت کے پیچھے رکھ دی۔ کچھ دیر وہ خزانے کی تلاش میں زمین کھودتا رہا لیکن اس کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ اس نے غصے میں کلہاڑی اٹھا کر درخت کے پاس پھینک دی اور تھک ہار کر درخت کے قریب بیٹھ گیا۔ اچانک اس کی نظر دیگ پر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ وہ کلہاڑی اس دیگ میں جا گری تھی اور اب دیگ میں 100 کلہاڑیاں موجود تھیں۔ وہ ان کلہاڑیوں کو دیکھ کر بہت حیران ہوا، ساتھ ہی اسے یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ یہ دیگ کوئی عام سی دیگ نہیں ہے بلکہ یہ کوئی جادوئی دیگ ہے، جبھی تو اس کی ایک کلہاڑی 100 میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ وہ خوشی خوشی اس دیگ کو اٹھا کر گھر میں لے آیا۔ لکڑہارے نے اس دیگ کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ رات کے وقت اس نے جادوئی دیگ کو دوبارہ آزمانے کے لیے اس میں آم ڈالا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا تو دیگ میں 100 آم موجود تھے۔ اب تو اس کا یقین پختہ ہو گیا کہ یہ واقعی کوئی جادوئی دیگ ہے۔ وہ اس دیگ سے سونے کے سکے وغیرہ نکال کر انہیں بیچتا رہا اور امیر ہو گیا۔ امیر ہونے کے بعد وہ دوسرے غریبوں کی مدد کرتا تھا۔ اس کے پاس اگر کوئی غریب شخص آتا تھا تو وہ کبھی اسے خالی ہاتھ نہیں لٹاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ملک بھر میں اپنی سخاوت کی وجہ سے مشہور ہو گیا۔ اس کے اچانک امیر ہو جانے اور جادوئی دیگ کی کہانی ہر جگہ پھیل گئی۔ اس ملک کے بادشاہ کے پاس بھی اس جادوئی دیگ کی خبر پہنچی۔ بادشاہ بہت لالچی تھا۔ اس کے پاس اپنا بہت سارا خزانہ موجود تھا، اس کے باوجود اس سے مزید خزانے کی حوث تھی۔ اس نے سوچا کہ اگر یہ دیگ اسے مل جائے تو اس کے خزانے میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ اس سوچ کے ساتھ بادشاہ نے حکم دیا کہ لکڑہارے اور اس کی دیگ کو محل میں لایا جائے۔ خادم گئے اور بادشاہ کے حکم کی تکمیل کی اور لکڑہارے کو دیگ سمیت پکڑ کر محل میں لے آئے۔ لکڑہارے سے بادشاہ نے وہ دیگ لے لی اور اس کا معائنہ کرنے لگا۔ اچانک وہ اپنے قدم نہ سنبھال سکا اور اس کا پاؤں دیگ میں جا پڑا۔ اب جادوئی دیگ کی وجہ سے 100 بادشاہ نکل آئے۔ ایک جیسے 100 بادشاہ میں ایک اصلی بادشاہ تھا، باقی جادوئی تھے۔ وہ سب دیگ کے حصول اور لالچ کی وجہ سے ایک دوسرے سے لڑنے لگے۔ یوں سب نے ایک دوسرے کو جادوئی دیگ کے لالچ میں قتل کر دیا۔ یوں لالچ کی وجہ سے اصل بادشاہ خود بھی زندہ نہ رہا۔ لکڑہارے نے خاموشی سے اپنی جادوئی دیگ اٹھائی اور اسے لے کر اپنے گھر چل دیا۔ پیارے بچوں، لالچ کرنا بری بات ہوتی ہے۔ اگر کسی کے پاس آپ سے زیادہ اچھی چیز موجود ہے تو آپ اس سے حسد نہ کریں، بلکہ جو کچھ آپ کے پاس موجود ہے اس پر شکر ادا کریں۔ ایک شہزادہ بدصورت تھا اور اس کا قد بھی چھوٹا تھا۔ اس کے دوسرے بھائی نہایت خوبصورت اور اچھے ڈیل ڈول کے تھے۔ ایک بار بادشاہ نے بدصورت شہزادے کی طرف ذلت اور نفرت کی نظر سے دیکھا۔ شہزادے نے اپنی ذہانت سے باپ کی نگاہ کا تاڑ لیا اور باپ سے کہا، اے ابا جان، سمجھدار ٹھیکنا لمبے بے وقوف سے اچھا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز دیکھنے میں بڑی ہے وہ قیمت میں بھی زیادہ ہو۔ دیکھیے، ہاتھی کتنا بڑا ہوتا ہے مگر حرام سمجھا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں بکری کتنی چھوٹی ہے مگر اس کا گوشت حلال ہوتا ہے۔ ساری دنیا کے پہاڑوں کے مقابلے میں طور بہت چھوٹا پہاڑ ہے، لیکن خدا کے نزدیک اس کی عزت اور مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ کیا آپ نے سنا ہے کہ ایک دبلے پتلے عقل مند نے ایک بار ایک موٹے بے وقوف سے کہا تھا کہ اگر عربی گھوڑا کمزور ہو جائے تب بھی وہ گدھوں سے بھرے ہوئے پورے استبل سے اچھا اور طاقتور ہوتا ہے۔ بادشاہ شہزادے کی بات سن کر مسکرایا۔ تمام امیر اور وزیر خوش ہوئے اور اس کی بات سب کو پسند آئی، لیکن شہزادے کے دوسرے بھائی اس سے جل گئے اور رنجیدہ ہوئے۔ جب تک انسان اپنی زبان سے بات نہیں کرتا ہے اس وقت تک اس کی اچھائیاں اور برائیاں ڈھکی چھپی رہتی ہیں۔ اسی زمانے میں بادشاہ کو ایک زبردست دشمن کا سامنا کرنا پڑا۔ جب دونوں طرف کی فوجیں آمنے سامنے آئیں اور لڑائی شروع کرنے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے جو شخص لڑنے کے لیے میدان میں نکلا وہی بدصورت شہزادہ تھا، اور اس نے پکار کر کہا، میں وہ آدمی نہیں ہوں کہ تم لڑائی کے دن میری پیٹھ دیکھ سکو۔ میں ایسا بہادر ہوں کہ تم میرا سر خاک اور خون میں لتھڑا ہوا دیکھو گے، یعنی میں دشمن سے لڑتے لڑتے جان دے دوں گا مگر ہمت نہ ہاروں گا۔ جو لوگ خواہ مخواہ لڑائی پر آمادہ ہوتے ہیں وہ خود اپنے خون سے کھیلتے ہیں، یعنی مفت جان گنواتے ہیں، اور جو لڑائی کے میدان سے بھاگ جاتے ہیں وہ پوری فوج کے خون سے کھیلتے ہیں۔ یہ کہہ کر شہزادے نے دشمن کی فوج پر بہت سخت حملہ کیا اور کئی بڑے بڑے بہادروں کو قتل کر دیا۔ جب باپ کے سامنے آیا تو آداب سے بجا لایا اور کہا، ابا جان،
آپ نے میرے دبلے پتلے کمزور جسم کو ذلت کی نگاہ سے دیکھا اور ہرگز میرے ہنر کی قیمت کو نہ سمجھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پتلی کمر والا گھوڑا ہی لڑائی کے میدان میں کام آتا ہے، آرام اور آسائش میں پلا ہوا موٹا تازہ بیل کام نہیں آ سکتا۔ کہتے ہیں دشمن کی فوج بہت زیادہ تھی اور شہزادے کی طرف سپاہیوں کی تعداد کم تھی۔ کچھ نے بھاگنے کا ارادہ کیا۔ شہزادے نے ان کو للکارا اور کہا، اے بہادرو، کوشش کرو اور دشمن کا مقابلہ کرو یا پھر عورتوں کا لباس پہن لو۔ اس کی بات سن کر سپاہیوں کی ہمت بڑھ گئی اور سب دشمن کی فوج پر ٹوٹ پڑے اور اس کو مار بھگایا اور دشمن پر اسی دن فتح حاصل کی۔ بادشاہ نے شہزادے کو پیار کیا اور اپنی گود میں بٹھایا اور روز بروز اس سے محبت بڑھنے لگی اور اس کو اپنا ولی عہد بنا دیا۔ دوسرے بھائیوں نے یہ حال دیکھا تو حسد کی آگ میں جلنے لگے اور ایک دن بدصورت شہزادے کے کھانے میں زہر ملا دیا۔ اس کی بہن نے کھڑکی سے دیکھ لیا اور شہزادے کو خبردار کرنے کے لیے کھڑکی کے دروازے زور سے بند کیے۔ شہزادہ اس کی آواز سے چونک پڑا اور اپنی ذہانت سے سمجھ گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ کھانا چھوڑ دیا اور کہنے لگا، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ بے ہنر لوگ زندہ رہیں اور ہنرمند مر جائیں۔ اگر ہم دنیا سے ختم ہو جائیں تب بھی کوئی شخص الو کے سائے میں آنا پسند نہ کرے گا۔ باپ کو اس واقعے کی اطلاع دی گئی تو اس نے شہزادے کے سب بھائیوں کو بلایا، ان کو مناسب سزا دی اور اس کے بعد ہر ایک کو اپنے ملک کا ایک ایک حصہ دے دیا تاکہ آپس میں جھگڑا فساد نہ کریں۔ اس طرح یہ فتنہ اور فساد ختم ہوا۔ نیشا پور ایران کا قدیم شہر ہے جو خراسان کے صوبے کا صدر مقام تھا۔ وہاں ایک سوداگر تھا جو خود کو نہایت عقل مند سمجھتا تھا۔ وہ شہر شہر گھوم کر اپنا تمام مال تجارت فروخت کر دیتا تھا۔ اسے جب کاروبار میں نفع ہونے لگا تو دوسروں کے مقابلے میں کامیاب انسان سمجھتے ہوئے اس نے خود کو عاقل کہلوانا شروع کر دیا اور لوگ اسے اسی نام سے جاننے لگے۔ عاقل کا اصل نام نصیر الدین تھا۔ وہ مال تجارت کی صورت میں نادر و نایاب اشیاء لاتا تھا۔ دیکھنے والے ان چیزوں کو دیکھ کر حیران رہ جاتے، منہ مانگے دام لے کر خرید لیتے تھے۔ ایک دن وہ بازار میں بیٹھا اپنے دوست سے باتیں کر رہا تھا۔ ایک چڑی مار اس کے قریب سے گزرا جو گا رہا تھا، سونے کی چڑیا جادو کی پڑیا، بجتا ہے گھنٹا دیتی ہے انڈا۔ اس نے جو یہ سنا تو اپنے دوست سے رخصت ہوا اور چڑی مار کے پیچھے چل دیا۔ چڑی مار کے پاس سب پنجرے خالی تھے، بس ایک پنجرے میں خاکی رنگ کی چڑیا اپنے پر پھڑپھڑا رہی تھی۔ سوداگر چلتے چلتے سوچنے لگا کہ سونے کی چڑیا مجھے خرید لینی چاہیے۔ اگر یہ واقعی سونے کا انڈا دیتی ہے تو پھر مجھے اتنی محنت نہیں کرنا پڑے گی۔ اسے خیال آیا بچپن میں اس کی دادی اس کی ماں کو میکے جانے پر کہا کرتی تھیں، تم کیا سونے کی چڑیا ہو جو میکے چلی گئیں؟ تو میرا بیٹا غریب ہو جائے گا۔ تو گویا سونے کی چڑیا ہوتی ہے، بس اس کی یہ خواہش تھی کاش اس کے پاس وہ چڑیا ہو۔ چڑی مار کو روکتے ہوئے سوداگر نے کہا، بھائی کیا یہ واقعی سونے کی چڑیا ہے؟ یہ تو عام سی چڑیا لگ رہی ہے۔ چڑی مار نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور جان گیا کہ کوئی بیوقوف شخص ہے جو امیر ہونا چاہتا ہے۔ اس نے یقین دلایا، بھائی چڑیا نہیں، جادو کی پڑیا ہے۔ 14ویں رات کو جب دور کہیں گجر بجتا ہے یہ سونے کا انڈا دیتی ہے۔ اس چڑیا نے مجھے امیر کر دیا ہے۔ میرے گھر میں اب تک 10 انڈے دے چکی ہے۔ میرے ملک چلو، وہاں میرے بڑے شاہانہ ٹھاٹ باٹ ہیں۔ میں اسے نہیں بیچتا، مگر یہ اپنے مالک کو صرف 10 انڈے دیتی ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی اسے خرید لے پھر اس کے پاس مزید 10 انڈے دوسرے مالک کو دے گی۔ چڑی مار کی باتوں کو سچ سمجھ کر سوداگر نے وہ چڑیا خرید لی اور اپنا سب کچھ چڑی مار کو بیچ دیا۔ چڑی مار اگلے روز بازار میں پھر کسی کو نظر نہ آیا۔ سارا مال و دولت گھر بار ایک چڑیا کی عوض چڑی مار کو فروخت کر کے سوداگر چڑیا کے پنجرے کے ساتھ ایک جھونپڑی میں رہنے لگا۔ دوستوں نے اسے بہت سمجھایا کہ اس نے گھاٹے کا سودا کیا ہے اور دھوکہ کھایا ہے، مگر سوداگر کا کہنا تھا وہ بہت سمجھدار ہے، وہ کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا، تم دیکھنا مجھے کتنا فائدہ ہوگا۔ سوداگر کو بس 14ویں رات کا انتظار تھا۔ آخر وہ رات آ گئی۔ سوداگر بہت خوش تھا کہ اس کی چڑیا آج سونے کا انڈا دے گی۔ پوری رات جاگتا رہا۔ چڑیا پنجرے میں کبھی سوتی اور کبھی پھڑپھڑاتی رہتی۔ آخر صبح ہونے لگی، گجر بجا اور سوداگر سو گیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی اور وہ پنجرے کے پاس گیا تو پنجرے میں انڈا نہیں تھا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا، بہت پچھتایا اور اس نے سبق سیکھا، غیر ضروری خود اعتمادی، غرور و تکبر
کبھی کبھار انسان کو پچھتانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ بہت سال پہلے کی بات ہے کہ ایک بہادر شہزادہ جس کا نام سیف تھا، گھوڑے پر سوار ایک بادشاہ کے محل کے پاس آیا۔ وہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ سارے ملک میں ہر کوئی اداس ہے۔ بادشاہ کہنے لگا، میری بیٹی میری شہزادی مرحبا اچانک غائب ہو گئی ہے اور اس کا کوئی سراغ نہیں مل رہا۔ شہزادہ سیف نے وعدہ کرتے ہوئے کہا، میں شہزادی کو تلاش کر کے لاؤں گا۔ پھر وہ گھوڑے پر سوار ہوا۔ اس نے شہزادی مرحبا کو پہاڑوں پر جھیلوں میں تلاش کیا۔ ہر شہر میں لوگوں سے اس کے متعلق پوچھا، لیکن کسی نے شہزادی کو نہیں دیکھا تھا۔ آخر کار وہ ایک جھونپڑی کے پاس پہنچا جس میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ اس نے شہزادے کی بات سنی تو اسے کہا، اگر تم میرے لیے جنگل سے لکڑیاں کاٹ دو، جھیل سے پانی لے آؤ اور میرے کھیت میں ہل چلا دو تو میں شہزادی کو ڈھونڈنے میں تمہاری مدد کروں گی۔ شہزادے نے اس کا کہا مانتے ہوئے سارے کام کر دیے۔ تو ابھی اندھیرا چھا رہا تھا۔ اس نے شہزادے کو ایک موم بتی دی اور کہا، اس موم بتی کو جلاؤ تو تم اس سلطنت کے ذرے ذرے کو دیکھ سکتے ہو۔ شہزادے نے موم بتی کی روشنی میں ایک بہت بڑا سیاہ رنگ کا قلعہ دیکھا جس کے اندر شہزادی مرحبا قید تھی۔ بوڑھی عورت کہنے لگی، یہ سیاہ گھڑ سوار کا جادو کا قلعہ ہے۔ شہزادہ سیف پھر گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے دوڑانے لگا، حتیٰ کہ وہ سیاہ گھڑ سوار کے جادو کے قلعے کے نزدیک پہنچ گیا۔ لیکن قلعے کے چاروں طرف جادو کے کانٹوں سے بھری جھاڑیاں سر اٹھائے کھڑی تھیں۔ وہ جتنا انہیں تلوار سے کاٹتا وہ اور بھی زیادہ ہوتی جاتیں۔ آخر مایوس ہو کر اس نے پھر موم بتی جلائی تاکہ دیکھے کہ شہزادی مرحبا کس حال میں ہے۔ موم بتی کا شعلہ جلا تو اتفاق سے جھاڑیوں میں آگ لگ گئی اور وہ خاک کا ڈھیر بن گئیں۔ سیاہ گھڑ سوار گھوڑے کو تیز بھگاتا ہوا قلعے سے باہر نکلا اور شہزادے سیف کے ساتھ تلوار سے جنگ کی، جس میں شہزادے نے اسے شکست فاش دی۔ لہٰذا بادشاہ نے بہادر شہزادے کو اپنی آدھی سلطنت انعام میں دی اور شہزادی مرحبا سے اس کی شادی کر دی، اور پھر وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی ملک پر ایک رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی 2 ملکہ تھیں۔ چھوٹی ملکہ اس کی طرح رحم دل تھی۔ اس کے 3 بچے تھے، جبکہ بڑی ملکہ اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ بادشاہ چھوٹی ملکہ اور اس کے بچوں سے بہت پیار کرتا تھا، جس کی وجہ سے بڑی ملکہ چھوٹی ملکہ سے حسد کرتی تھی۔ ایک دن اس نے اپنی سوکن اور اس کے بچوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے سازش تیار کی، جس کے لیے محل کے ایک ملازم کو بھی ساتھ ملا لیا۔ ایک روز جب تینوں بچے باغ میں کھیل رہے تھے اور اس وقت وہاں ان کے سوا کوئی نہیں تھا، ملازم بچوں کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ آؤ میں تمہیں پورے باغ کی سیر کراتا ہوں۔ بچے بہت خوش ہوئے اور ملازم کے ساتھ چل دیے۔ وہ بچوں کو باغ کے دوسرے کونے میں لے گیا جو محل سے کافی فاصلے پر تھا۔ وہاں اس نے پہلے ہی سے ایک بڑا گڑھا کھودا ہوا تھا۔ جب بچے اس گڑھے کے پاس پہنچے تو ملازم نے تینوں کو اس میں دھکا دے کر اسے مٹی سے بھر دیا۔ بچوں کو زندہ دفنانے کے بعد محل میں واقعی اپنے کوارٹر میں جا کر اس نے اپنا حلیہ ٹھیک کیا۔ 1 گھنٹے بعد اسے بادشاہ کی رہائش سے چیخو پکار کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ محل میں پہنچا تو بادشاہ سمیت تمام درباریوں کو تینوں شہزادوں کی گمشدگی کی وجہ سے پریشان پایا، جبکہ چھوٹی ملکہ اس صدمے سے پاگل ہو گئی تھی۔ بادشاہ نے ملکہ کو بمشکل اس کے کمرے میں پہنچایا۔ اسے پاگل پن کے دورے پڑنے لگے۔ وہ بادشاہ سمیت جو بھی سامنے آتا اسے مارنے دوڑتی۔ ایک روز اس نے بڑی ملکہ پر چھری سے حملہ کیا۔ ملازموں نے بڑی مشکل سے اسے قابو میں کر کے بڑی ملکہ کی جان بچائی۔ اس واقعے کے بعد بادشاہ نے ملازموں کو حکم دیا کہ وہ ملکہ کو محل سے باہر نکال کر کہیں دور چھوڑ آئیں۔ یوں چھوٹی ملکہ کو محل بدر کر دیا گیا۔ وہ دن بھر شہر کی گلیوں میں گھومتی پھرتی، جبکہ بچے اس کے پیچھے پتھر لے کر دوڑتے۔ رات کو وہ کسی مکان کے چبوترے پر سو جاتی۔ ایک روز وزیر باغ میں چہل قدمی کرتے ہوئے اس کے آخری حصے میں پہنچ گیا۔ وہاں اس نے عجیب و غریب پودا دیکھا جس پر 3 بہت ہی خوشنما پھول کھلے ہوئے تھے۔ وہ اس کے قریب گیا، چاہتا تھا کہ ہاتھ بڑھا کر تینوں پھول توڑ لے کہ اس سے پھولوں میں سے آواز سنائی دی، تم ہمیں توڑنا چاہتے ہو، ہم اونچے ہوتے جائیں گے، کسی کے ہاتھ نہ آئیں گے، بادشاہ سلامت آئیں گے تو ہم ان کے ہاتھ جائیں گے۔ یہ سن کر وزیر دوڑا دوڑا بادشاہ کے پاس گیا اور اسے پورا ماجرا سنایا۔ بادشاہ اس کے ساتھ باغ میں آیا۔ اسے بھی یہ تینوں پھول بہت پیارے لگے۔
اس نے اس سے قبل اس طرح کے پھول کبھی نہیں دیکھے تھے۔ اس نے پودے کے پاس پہنچ کر پھول توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ ان میں سے آواز آئی، ہم اونچے ہوتے جائیں گے، کسی کے ہاتھ نہ آئیں گے، بڑی ملکہ آئیں گی تو ہم ان کے پاس جائیں گے۔ بادشاہ نے یہ سن کر تو وزیر کو حکم دیا کہ وہ فوراً بڑی ملکہ کو بلا کر لائے۔ وزیر محل میں گیا اور ملکہ کے پاس جا کر اسے ساری بات بتائی اور اسے بادشاہ کے حکم کے بارے میں بھی بتایا۔ بڑی ملکہ یہ سن کر بہت خوش ہوئی کہ پھولوں نے اسے بلایا ہے۔ جب بڑی ملکہ پھولوں کے پاس گئی اور انہیں پکڑنے لگی تو پھولوں میں سے پھر آواز آئی، ہم اونچے ہوتے جائیں گے، ہم کسی کے ہاتھ نہ آئیں گے، چھوٹی ملکہ آئیں گی تو ہم ان کے ہاتھ آئیں گے۔ بادشاہ نے یہ سنا تو وہ بہت پریشان ہوا کیونکہ چھوٹی ملکہ کو محل سے نکال دیا تھا۔ بادشاہ نے اپنے ملازمین کو بھیجا کہ وہ ملکہ کو ڈھونڈیں۔ جلد ہی چھوٹی ملکہ مل گئی اور اسے باغ میں لایا گیا۔ جیسے ہی چھوٹی ملکہ نے پھولوں کو ہاتھ لگایا تو وہ پھول بچوں میں تبدیل ہو گئے۔ چھوٹی ملکہ اپنے بچوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ بادشاہ نے جب بچوں سے تفصیل پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ انہیں ملازم یہاں لایا تھا اور اس نے ہمیں گڑھے میں پھینک کر زندہ دفنایا۔ اسی وقت یہاں سے ایک پری گزر رہی تھی، اس نے ہمیں پھول بنا دیا اور کہا کہ جب وزیر یہاں سے گزرے گا تو تم اسے یہ کہنا۔ یہ سن کر بادشاہ نے ملازم کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے بتایا کہ اس سے یہ سب بڑی ملکہ نے کرنے کو کہا تھا۔ یہ سنتے ہی بادشاہ نے حکم دیا کہ بڑی ملکہ اور ملازم کو اندھے کنویں میں ڈال دیا جائے، لیکن چھوٹی ملکہ نے بادشاہ کو ایسا کرنے سے منع کر دیا اور انہیں معاف کر دیا۔ بادشاہ نے بھی انہیں معاف کر دیا، پھر سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کی 7 لڑکیاں تھیں۔ وہ ان 7 سے بے حد محبت کرتا تھا اور ان کے ہر آرام کا خیال رکھتا تھا۔ ایک بار جب دسترخوان سجا ہوا تھا، وہ سب لوگ ساتھ کھانے پر بیٹھے تھے، بادشاہ نے اپنی بیٹیوں سے ایک سوال پوچھ لیا کہ تم لوگ مجھے کتنا چاہتی ہو؟ بڑی شہزادی نے کہا، بابا میں آپ کو گلاب جامن کی طرح چاہتی ہوں۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اس کو 4 گاؤن دے دیے۔ دوسری نے کہا، میں آپ کو برفی کی طرح چاہتی ہوں۔ بادشاہ نے اس کو کافی بڑا علاقہ بخش دیا۔ تیسری لڑکی نے کہا، میں آپ کو امرتی کی طرح چاہتی ہوں۔ اس کو بھی بادشاہ نے بہت زمین جائیداد دے دی۔ اسی طرح وہ سب سے پوچھتا گیا اور سب کو مال و دولت ملتی رہی۔ 7ویں لڑکی سے جب بادشاہ نے پوچھا، بیٹی تم مجھے کتنا چاہتی ہو؟ تو اس نے بہت پیار سے کہا، بابا میں آپ کو نمک کے برابر چاہتی ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ کو جلال آ گیا، کہنے لگے، سب مجھے اتنا چاہتے ہیں، تم نمک کے برابر؟ وہ بہت ناراض ہوئے اور چھوٹی بیٹی کو محل سے نکال دیا اور کہا، اب کبھی یہاں قدم نہ رکھنا۔ وہ جنگل کی طرف چلی گئی اور پتوں اور لکڑیوں کو ملا کر ایک جھونپڑی بنا کر وہاں رہنے لگی۔ بھوک لگتی تو پھل کھا لیتی، سوکھے پتوں کا بستر بنا کر سو جاتی۔ ایک دن جب وہ سو کر اٹھی تو دیکھا کہ رنگ برنگی چڑیوں کے پر ہر طرف بکھرے پڑے ہیں۔ اس نے ان پروں کو جمع کیا اور ایک چھوٹی سی پنکھیا بنا لی اور گرمی میں اسی پنکھیا سے ہوا کر لیتی تھی۔ پھر دوسرے دن اس کو اور پر مل گئے، اس نے بہت سارے پر اکٹھا کیے اور کئی پنکھیاں بنا لیں اور جنگل کی کناری سڑک کے پاس جا کر بیٹھ گئی، اپنا چہرہ چادر سے ڈھانپ لیا۔ لوگ آتے گئے اور پنکھیاں خریدتے گئے۔ اتنی خوبصورت پنکھیاں انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، اب تو بھیڑ سی لگی رہتی۔ ایک بار شہزادے کا ادھر سے گزر ہوا، اس نے اتنے خوبصورت پنکھے کبھی نہیں دیکھے تھے، سارے خرید لیے۔ پھر شہزادی سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے خوبصورت ہاتھ بتا رہے تھے کہ اس نے کبھی کام نہیں کیا تھا۔ پنکھیاں بنانے میں اس کی انگلیاں زخمی تھیں۔ شہزادہ اس کے پیچھے جنگل آ گیا اور جب اس کو پتہ چلا کہ وہ شہزادی ہے اور سزا کاٹ رہی ہے تو بہت غمزدہ ہوا۔ وہ اپنی سلطنت پر واپس گیا اور والدین سے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ ان لوگوں کو بھی دکھ ہوا اور وہ اپنی بیٹی کی بارات جنگل لے کر آ گئے۔ دونوں کی شادی ہو گئی، مگر شہزادی اپنے والد کو بہت یاد کرتی تھی، وہ خوش نہیں رہتی تھی۔ ایک دن اس نے شہزادے سے کہا کہ وہ اپنے والدین کی دعوت کرنا چاہتی ہے اور ان سے ملنا چاہتی ہے۔ شہزادے نے زبردست دعوت کا انتظام کیا اور بادشاہ کو دعوت دی۔ شہزادی نے کہا، سارا انتظام آپ دیکھیے، مگر اپنے والدین اور بہنوں کے لیے کھانا میں خود تیار کروں گی۔ سارے مہمان آ گئے، کئی دسترخوان ایک ساتھ لگے اور بادشاہ اور شہزادیوں کے لیے اندر انتظام کیا گیا۔ وہ جب کھانا کھانے بیٹھے تو ان کی بیٹی سامنے آ کر بیٹھ گئی۔
اس نے نقاب پہن رکھا تھا۔ جب بادشاہ نے پہلا نوالا لیا تو کھانے میں نمک نہیں تھا۔ دوسری ڈش نکالی، وہ بھی بغیر نمک کی تھی۔ تب ان کو بہت غصہ آیا کہ مجھے بلا کر یوں بغیر نمک کا کھانا کھلایا گیا۔ تب چھوٹی شہزادی نے اپنی نقاب ہٹائی اور کہا، بابا میں آپ کو نمک کے برابر چاہتی ہوں۔ یہی کہا تھا میں نے، نمک کے بغیر کسی چیز میں لذت نہیں ہوتی۔ بادشاہ چونک اٹھا، پھر اس نے آگے بڑھ کر بیٹی کو گلے لگا لیا اور اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ بیٹی سے معافی مانگی تو شہزادی نے کہا، کوئی بات نہیں بابا، اللہ تو سب کا ہے، آپ پریشان نہ ہو، میں اب بہت خوش رہتی ہوں۔ بہنوں نے بھی معافی مانگی اور گلے لگایا، اور شہزادی نے سب کو کھلے دل سے معاف کر دیا، مگر ان سب کو احساس دلا دیا کہ وہ غلطی پر تھے۔ ازمیر کا محل دلکشی میں اپنی مثال آپ تھا، جہاں کی شہزادی بہت حسین اور نیک دل تھی۔ ایک دن اس نے اپنی ماں ملکہ سے باغ کی سیر پر جانے کی اجازت مانگی۔ شہزادی اپنی ملکہ ماں کو بتائے بغیر کہیں نہیں جاتی تھی، چنانچہ وہ ایک بگھی میں بیٹھ کر باغ کی سیر کرنے کے لیے روانہ ہو گئی۔ باغ بہت حسین، سرسبز اور شاداب تھا۔ پھولوں کی خوشبو ماحول کو تازگی بخش رہی تھی۔ شہزادی باغ کے نظاروں سے لطف اندوز ہو رہی تھی کہ اس نے اپنے قریب کھیلتی ہوئی ایک کم عمر لڑکی کو دیکھا۔ وہ عرشی تھی، جو اس باغ کے مالی کی بیٹی تھی۔ اس غریب لڑکی کو شہزادی نے اپنے پاس بٹھا لیا اور اس سے باتیں کرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں وہ دونوں دوست بن چکی تھیں۔ یہ دیکھ کر ایک شاہی ملازمہ نے اس سے کہا کہ آپ ازمیر کی شہزادی ہیں، اس غریب لڑکی سے دوستی کرنا آپ کی شان کے خلاف ہے۔ شہزادی نے کہا، میں جس اللہ کی بندی ہوں، عرشی بھی اس کی بندی ہے۔ اللہ کی نظر میں بادشاہ، غلام اور امیر غریب سب برابر ہیں۔ غرض شہزادی ہر ہفتے باغ کی سیر کو آتی اور عرشی سے بھی ملتی، جس کے ساتھ اس کی دوستی اور پکی ہو گئی تھی۔ شہزادی عرشی کے لیے تحفے بھی لاتی تھیں۔ دونوں سہیلیاں مل کر خوب سیر بھی کرتیں اور باتیں بھی کرتیں۔ شہزادی کو اپنی غریب اور چنچل دوست عرشی بہت پسند تھی۔ ایک روز شہزادی باغ میں گئی تو عرشی نے اس کے سلام کا جواب بھی نہ دیا اور چپ چاپ چلی گئی، تو شہزادی بھی حیران پریشان محل میں واپس آ گئی۔ اگلے ہفتے شہزادی باغ میں پہنچی تو عرشی نے اس سے معافی مانگی، لیکن اب شہزادی اس سے ناراض تھی، اس لیے کوئی جواب دیے بغیر ہی چلی گئی۔ ملکہ نے جب شہزادی کو تھکا تھکا اور مایوس دیکھا تو اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم کیوں اداس ہو؟ شہزادی نے پورا واقعہ ملکہ کو سنا دیا۔ ملکہ نے شہزادی کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ شہزادیاں تو بڑے ظرف والی ہوتی ہیں، اگر تمہاری غریب دوست نے ایک بار تم سے بات نہ کی تو تم نے بھی اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا، حالانکہ تمہیں چاہیے تھا کہ اسے معاف کر دیتیں۔ شہزادیاں تو ہمیشہ دوسروں کے ساتھ اچھا کرتی ہیں۔ چنانچہ شہزادی اپنی دوست عرشی کے لیے بہت سے تحفے لے کر باغ پہنچی تو پتہ چلا کہ اس باغ کے مالی کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ شہزادی بوجھل دل کے ساتھ محل واپس آ گئی۔ ملکہ نے جب شہزادی کی یہ حالت دیکھی تو وجہ پوچھی۔ شہزادی نے بتایا۔ ملکہ نے عرشی کے باپ مالی کی نوکری بحال کر دی۔ اس کے بعد شہزادی اور عرشی پھر سے دوست بن گئی۔